وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 29۔ آج کا ایک ہی موضوع ہے، کیا ہم ایک اللہ کے آگے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور در حقیقت ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ قرآناً عربیاً غیر ذی عوج لعلہم یتقون۔ قرآن عربی زبان میں ہے جو سب زبانوں سے زیادہ صاف اور بلیغ ہے، جس میں ذرا بھی کجی نہیں ہے، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 29۔ ضرب اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں مثلا مثال رجلن، ایک شخص کی، فیہ شرکاء، اس میں شرکاء متشاکسون، جس میں کئی شریک ہیں ضدی، متشاکسون ضدی، ورجلن، اور دوسرا ایک غلام ہے سلم لرجل، وہ ایک ہی شخص کا ہے، یعنی اس کا مالک ایک ہی شخص ہے۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ان دونوں کی حالت ایک سی ہوگی؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر نہیں سمجھتے۔ سامعین کرام، سورہ زمر کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہی ہے کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو، دین اس کے لیے خالص کر لو۔ یہ سامعین کرام بہت اہم جو آیت ہے، ہم نے ابھی اس کا ترجمہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہا ہے دو شخصوں کی، ایک جو ہے اس کے کئی مالک ہیں اور وہ ضدی ہیں، آپس میں بدخو ہیں، ضدی ہیں، اور دوسرا جو ہے اس کا مالک ایک ہی ہے۔ ورجلن سلم لرجل، تو تھوڑی دیر کے لیے سامعین کرام ہم یہ اس کو جاننے کی، اس پہ یعنی غور اور فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں، بنیادی طور پہ جو بنیادی بات ہے کہ ہم انسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہماری منزل اللہ ہے، یعنی ہمارا مقصود حیات جو ہے وہ اللہ ہے، ہمیں پہنچنا ہے اللہ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ درجات سے نوازنا چاہتا ہے۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو، یعنی بلند مقامات اور بلند مرتبہ، دنیا میں بھی اس کا مرتبہ بلند ہے انسان کا، انسان اشرف المخلوقات ہے، اور پھر اس کا مقصد اعلیٰ اور عرفہ ہے۔
مقصد حیات، اور وہ دنیا نہیں ہے. اس مقصود کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، بلکہ باطن، اور باطن کی سب سے بڑی حقیقت، واحد حقیقت جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ. اب جب کہ اللہ تعالی ہمارا مقصود بن گیا، اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یعنی اللہ تک پہنچنے کا طریقہ کار یا وہ صلاحیت ہم کیسے پیدا کریں گے؟ یعنی الفاظ دیگر میں اگر یہ بات کہوں کہ ایک تو میں نے کہا کہ وہ طریقہ کیا ہے اور اس کا ذریعہ کیا ہے، نجات کا راستہ کیا ہے، منزل تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے. یہ سارے مختلف الفاظ ہیں، لیکن مقصد اس کا ایک ہی ہے. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو بہت آسان ایک فارمولہ اس کو دے دیا ہے، اور اتنا آسان ہے کہ ہر شخص اس کو کر سکتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تیاری کرنا اور زندگی کے مقصد کو پا جانا. یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کا قرب، تقرب الہی کے درجے سے آپ یہاں بھی فائز ہو سکتے ہیں. آخرت میں اس کے اثرات ہوں گے، لیکن اصل جو کام کرنا ہے وہ ہم نے یہاں کرنا ہے. اب سوال یہ ہے، میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری منزل تک پہنچنے کا راستہ اور طریقہ بہت آسان بنا دیا ہے. ہر شخص یہ کر سکتا ہے، ہر شخص، خواہ اس کے دونوں ہاتھ نہ ہوں، دونوں پاؤں نہ ہوں، پھر بھی وہ کر سکتا ہے. یعنی جو سانسیں لے رہا ہے انسان، آپ کو میں آسانی کے لیے اصل میں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ہم میں ایسے ہیں کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم ان منازل کو طے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور میرے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو میں کم کر کے اللہ کے دربار میں حاضری لگا سکتا ہوں. ایسا بہت سے کم لوگ سوچتے ہیں، اور یہ ان کی یعنی ایک غلط فہمی ہے. نیکی کا جب کسی کو کہا جاتا ہے، برائی کو چھوڑنے کا کہا جاتا ہے، وغیرہ، میرے نصیب میں نہیں ہوگی یہ بات. تو یہ ایک غلط تصور ہے. اس کے لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تک پہنچنا جو ہے وہ آسان ترین کاموں میں سے ایک ہے. سامعین کرام، اور ایک حدیث کی پیش کر کے میں تھوڑی سی اس کے یعنی ثبوت میں ایک حدیث بھی پیش کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل میسر لما خلق له. بہت یعنی پائے کی حدیث ہے، اور ظاہر ہے حدیث جو ہے تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم کہا گیا ہے کہ تمام یعنی جامع انداز میں ایک بات کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں معنی کی دریا پنہا ہوتے ہیں. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل میسر لما خلق له. ہر ایک کے لیے وہ چیز آسان کر دی گئی ہے جس کے لیے یہ پیدا کی گئی ہے. میں مثال کے طور پہ آپ سے یعنی مثال آپ کو سمجھنے کے لیے پیش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی ایک فطرت ہے، ہر مخلوق کی ایک فطرت ہے. پھر ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، اللہ کے قانون کے تابع ہے. اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی. ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اس کا خلق، اس کی تخلیق کی ہے، اور اس کی ظاہر صورت برابر کی ہے، اور پھر اس کو ہدایت کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کل قد علم صلاتہ والتسبیحہ. ہر مخلوق من جانب اللہ اپنا مقصد جو حیات ہے اس کا، یعنی جس مقصد تخلیق وہ جانتی ہے، اور اس کا طریقہ بھی اس کو معلوم ہے. تو دیکھیں مثال کے طور پہ میں آپ کو شہد کی مکھی کی مثال دیتا ہوں. اس سے بڑی مکھیاں بھی موجود ہیں، اس سے چھوٹی مکھیاں بھی موجود ہیں. مکھیوں کی اقسام ہے نا، تو بڑی مکھیاں بھی ہیں جو بس ادھر ادھر پھرتی رہتی ہیں. بعض وقت آپ کے کمرے میں بہت شور مچاتی ہیں جب آپ گرمیوں کی دوپہر میں
لیٹتے ہیں یا قیلولہ کرتے ہیں تو ایک مکھی آ کے بڑا شور مچاتی ہے، تو آپ دروازہ کھول کے لائٹ بند کر کے اس کو باہر نکال دیتے ہیں۔ تو بہت بڑی بڑی مکھیاں بھی ہیں اور چھوٹی بھی ہیں، لیکن شہد کی مکھی جو ہے وہ ایک متناسب سائز کی ہے، اور پھر اس میں بھی چھوٹی مکھیاں بھی ہوتی ہیں، بڑی مکھیاں بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شہد بنانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کے سپرد کر دیا ہے۔ اب مکھی سے بظاہر ہم کتنی نفرت کرتے ہیں، مطلب اچھا نہیں سمجھتے، کھانے پہ بیٹھتی ہیں یہ وہ، ہم اچھا نہیں سمجھتے، لیکن جو پاکیزہ ترین چیز ہے اور خوش ذائقہ ہے اور صحت اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، تو وہ آپ دیکھیں کہ اس کی شہد بنانے کی ڈیوٹی انسان کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکھی کے حوالے کر دی ہے کہ تم نے انسان کے لیے شہد بنانا ہے۔ گائے کو کہا ہے کہ تم نے دودھ دینا ہے اور دیگر کام بھی کرنے ہیں، یعنی گائے کو، تو اس سے مختلف کام لیتے ہیں، اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ مکھی کا ہم سوائے شہد کے اور کچھ کام نہیں کر سکتے، لیکن بعض مخلوقات ہیں اس پہ ہم سواری بھی کرتے ہیں اور اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اس کا دودھ بھی پیتے ہیں۔ تو یہ مختلف اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہے۔ عام طور پہ تو ہم اس نہج پہ نہیں سوچتے، سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس میں بہت سی نشانیاں ہوتی ہیں۔ سامعین کرام، اب شہد کی مکھی دیکھیں، شہد بنانے کا طریقہ صرف اس کو معلوم ہے، دیگر بھی تو مکھیاں بڑی مکھیاں بھی ہیں، اس سے چھوٹی بھی ہیں، لیکن شہد بس وہی مکھی بنا سکتی ہے، ہنی بی۔ تو اب یعنی اس میں ایک سبق ہے سامنے کرام کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق جس کام کے لیے پیدا کی ہے وہ کام اس کے لیے آسان بنا دیا گیا ہے۔ اب شہد کی مکھی کے لیے شہد بنانا بہت آسان ہے، کیوں کہ وہ اس کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تو کل قد علم صلاتہ و تسبیح، پھر اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ کل میسر لما خلق لہ، ہر ایک کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے یہ پیدا کیا گیا۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا، کیا اپنے لیے، تو اچھا پھر اپنی طرف آنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ڈال دیا ہے اور وہ راستہ آسان کر دیا گیا ہے۔ اچھا وہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ راستہ ہے کیا، وہ طریقہ ہے کیا۔ جو بھی طریقہ ہے وہ سب سے زیادہ آسان ہے، اور یہ تمام مضمون کا اگر میں خلاصہ آپ کو ایک جملے میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ آپ کا اللہ تک پہنچنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی آسان کر دیا ہے۔ کل میسر لما خلق لہ، جو مخلوق جس کام کے لیے پیدا کی گئی ہے وہ کام اس کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ اب وہ کام کیا ہے، وہ آسان طریقہ کیا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، یہ جملہ تو آپ سنتے ہوں گے، یہ دین فطرت ہے، اور یہ اسلام جو ہے وہ طریقہ ہے جو یعنی سب سے آسان زندگی کے گزارنے کے طریقوں میں سب سے آسان طریقہ کیا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اب دین اسلام کیا ہے کہ آپ اپنا سر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ دین اسلام یہ ہے کہ آپ اپنا سر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکا دیں اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے گزار دیں، بس یہ ایک آسان طریقہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دین میں سختی نہیں کی ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، قرآن میں اللہ تعالیٰ کے دین میں تمہارے لیے میں نے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى کے الفاظ آئے کہ میں اس کو آسان راستہ اور بھی آسان کر دوں گا، اور اگر کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا یا اللہ کو منزل نہیں بناتا تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى کے الفاظ آئے، اس کے لیے میں وہ مشکل راستہ آسان بنا دوں گا۔ اب ہمارے لیے آسان راستہ جو ہے وہ ہمیں مشکل دکھتا ہے، تو اس کی تو وجہ یہ ہے کہ ہم ایک غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں
اور ہمیں ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، غلط فہمی. تو اب یہ ہے کہ ہماری نظر باطن تک تو جاتی نہیں ہے، اور نہ ہم اپنے باطن کو اپنے یعنی اس کو ترجیح زندگی بنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اس کے لیے پھر مشکل راستہ آسان کر دیا جاتا ہے. آج دیکھیں گناہ میں کہتا ہوں کہ یعنی وہ چیز، یعنی خواہشات نفس کی پیروی کے مطابق زندگی گزارنا ہم پہ آسان بنا دیا گیا ہے، حالانکہ یہ سب سے مشکل کام ہے. آپ بلی کو گھاس کھلا سکتے ہیں، گھاس سبز چارہ کھلا سکتے ہیں بلی کو، یا گھوڑے کو گوشت، بہترین گوشت اس کے سامنے رکھیں تو وہ کھائے گا؟ نہیں کھائے گا، کیونکہ یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے. اسلام ہمارا دین فطرت ہے، اسلام اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا ہماری فطرت میں ہے. سامعین اکرام، لیکن اگر ہم اللہ کو منزل نہ بنائیں تو یہی آسان کام پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ تو ایک عام اصول ہے سامعین اکرام، ایک کام میں آپ کی دلچسپی نہ ہو تو وہ پھر آپ سے ہوتا بھی نہیں. یعنی ایک کام میں آپ کی دلچسپی نہ ہو تو وہ پھر آپ سے ہوگا بھی نہیں، اور آپ اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. پانی ہے، مثال کے طور پہ پانی رکھا ہوا ہے، آپ کو پیاس نہیں ہے اور آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے پانی سے، اور کوئی آپ کو ایک بڑا گلاس شربت کا لا کے دے کہ اس کو پی لو، تو آپ پی لیں گے اسے؟ نہیں، آپ اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے. اسی طرح دین اسلام ہے، اس کی ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے کہ بھئی ہم آج دیکھیں نا، میں آپ کو ایک اشارہ دیتا ہوں کہ آج ہم میں سے ہر شخص جو ہے علامہ بنا ہوا ہے. اپنی زندگی گزارنے کے سلسلے میں ہر شخص، وہ چھوٹا سے چھوٹا انسان ہو، بڑا ہو، یعنی بچہ ہو، بچے جو ہیں آپ دیکھیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بس ہم جو چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے، اور ان کے اپنے مشاغل ہیں، پھر بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو زندگی گزارنے کے سلسلے میں خود کفیل محسوس کرتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک غلط فہمی ہے جس کا ہم شکار ہو گئے ہیں. تو اب جو قرآن ہے، جو ہدایت ہے، اس کی ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے. دیکھیں قرآن کی ضرورت تو ہم اس وقت محسوس کریں گے جب اللہ کو ہم اپنی منزل بنا لیں. اللہ تعالی ہماری منزل ہی نہیں ہے. بہرحال یہ جو آیت ہے، اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یعنی یہاں ایک مثال بیان کی ہے، اور میں اس سلسلے میں آپ کو یعنی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ اگر یعنی آپ خود سوچ لیں اور سمجھ لیں کہ ایک انسان نوکر ہے اور اس کے 10 باس ہیں، مثال کے طور پہ اس کے 10 باس ہیں، 10 مالکان ہیں، اور ہر ایک جو ہے وہ ضدی ہے اور بدخو ہے. اور یعنی یہ آپ ذرا حقیقت میں یہ ذرا ایک تصور بنائیں نا کہ ایک شخص ہے، اس کے 10 باس ہیں، اور سب آپس میں مختلف رائے ہیں اور ضدی ہیں. یعنی ایک خیال کہ ہم خیال نہیں ہیں. اور تو اب وہ شخص، اس کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا کہ مشکل ہو جائے گا؟ مشکل ہوگا، کیونکہ 10 باس ہیں. ایک ہی وقت میں یعنی ایک باس ایک کام کرنے کو کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ نہیں کرنا ہے تم نے، میری بات ماننی ہے. تیسرا کہتا ہے نہیں ان دونوں کی بات نہیں ماننی، میری بات ماننی ہے. چوتھا کہتا ہے نہیں ان تینوں کی بات نہیں ماننی، میری بات ماننی ہے. تم میرے نوکر، میرے غلام ہو، میرے نوکر. اسی طرح 10 کے 10 جو ہیں مختلف، ایک وقت میں 10 مختلف کام کرنے کو کہہ دیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ نوکر کی کیا حالت ہوگی؟ وہ بہت بری حالت ہوگی. اسی طرح ہم زندگی جو گزارتے ہیں سامعین اکرام، اصل میں ہم تو اللہ کی ایک سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اپنے اللہ کے سامنے. ایک اللہ کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ بہت بڑی میں حقیقت بیان کر رہا ہوں سامعین اکرام. تو جب یہ صورتحال آ جاتی ہے تو پھر تو آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص پریشان رہتا ہے. پریشانیاں
یہ دیکھیں صرف سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ تم میرے سامنے سر جھکا دو، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کے غلام بن جاؤ، اللہ کی بندگی اختیار کر لو اور طرز زندگی میرے لیے خالص کر لو، تو اس میں تمہارا بھلا ہے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ ہم مشرکوں کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اگر نہیں تو پھر تمہیں کئی چیزیں کی خیال رکھنا پڑے گا، ادھر معاشرے کا خیال ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے، ناک کٹ جائے گی، ادھر بیوی کا خیال ہوگا کہ بیوی جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں یہ کام کروں بیوی ناراض نہ ہو جائے، بچے جو ہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، خاندان میں میرے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے، یہ میرے یار دوست جو ہیں وہ مجھے کیا کہیں گے۔ تو یہ مختلف سامعین اکرام یہ رکاوٹیں پیش آتی ہیں، اور جب انسان اللہ سے اپنا ناطہ توڑ لیتا ہے، معاذ اللہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، اللہ سے جب یہ ناطہ انسان توڑ لیتا ہے تو اس کو مختلف خداؤں کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے، کبھی ایک خدا کے سامنے، کبھی دوسرے خدا کے، کبھی خواہشات نفس کے سامنے آپ سر جھکا دیں گے۔ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یعنی اس سے بہتر یہ ہے، اب یہ دونوں اشخاص جو ہیں اللہ تعالیٰ اس مثال میں فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں اشخاص برابر ہیں نتائج کے حساب سے، ایک سکون میں ہوگا، ایک پریشان حال ہوگا۔ آج سامعین کرام ہم نے ایک اللہ کی بندگی کو چھوڑ کے مختلف خدا اپنے لیے بنائے ہوئے ہیں، واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، انہوں نے اللہ کے سوا اور بھی معبود بنا لیے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے، لا یستطیعون نصرہم۔ بہرحال یہ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ اب یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مضمون اس میں وہی ہے کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ تو اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے ایک مثال ایک شخص کی، اس میں اس کے شریک ہیں، یعنی کئی ضدی شریک ہیں، متشاکسون ضدی، ورجلا سلما لرجل، اور ایک ایسا شخص ہے جس کا مالک اور آقا صرف ایک ہے۔ حل یستویان مسئلہ، کیا دونوں کی حالت برابر ہے؟ نہیں، یہ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی شخص کہہ سکتا ہے بھئی 10 مالک، میں تو ایک کی نوکری کرنا جو ہے وہ بہتر ہے، تو یہ دونوں کی مثال برابر نہیں ہے۔ اسی طرح سامعین اکرام اگر دنیا میں دیکھا جائے تو بات یہ ہے کہ ہم نے مختلف خداؤں کو گھڑ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، اور اللہ سے صرف نظر کر لیا ہے۔ اللہ کی غلامی اختیار کرنے کے لیے آج کوئی تیار نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اکثریت ہم میں سے آزاد رہنا چاہتی ہے۔ اب جب آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں تو کبھی نفس اور شیطان آپ کو بہکائے گا، کبھی معاشرہ، کبھی آپ کے ساتھی، کبھی بیوی، بچے، شوہر، یہ سب آپ کو بہکانے کی کوشش کریں گے، آپ اس میں پریشان ہو جائیں گے، پھر اپنی آپ کی جو ذاتی خواہشات ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے اور جو یعنی پوری تو نہیں ہوتی، حرص تو بڑھتی جاتی ہے، اس میں آپ پریشان حال زندگی گزاریں گے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک کی غلامی اختیار کر لیں اور اسی کے سامنے سر جھکا دیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اس میں سامعین کرام اس الحمدللہ میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس میں یعنی اس کے الحمدللہ میں کافی مضامین ہیں، بہرحال میں بتاتا ہوں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب جو یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہم سر جھکائیں گے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو آپ کو نفع یا نقصان دے سکے یا آپ اس کے حکم کے تابع ہو سکیں، کوئی ہستی ایسی نہیں ہے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو جس کی تعریف ہے اس کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آگے انک میت و انہم میتون، آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم
قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں آپس میں جھگڑو گے۔ اب یہ جھگڑنا جو ہے یہ آتا ہے سامعین کرام کہ دوزخی جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے پہ لعن طعن کریں گے۔ یہ قرآن کے حساب سے اگر ہم دیکھیں نا کہ وہاں رب سے گزارش کریں گے جو پیروکار تھے کہ اے اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل عذاب دے، اور انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ وہ رہنما اور جو یعنی شرکاء ہیں وہ کہیں گے کہ بھئی ہم تو خود گمراہ تھے، ہم تمہیں کیسے ہدایت دیتے۔ تو یہ عند ربکم تختصمون، فیصلہ جو ہے، فیصلے کا دن وہ قیامت ہے۔ یہاں مضمون یہ ہے کہ فیصلے کا دن قیامت ہے، اور وہاں ہر معاملے کا فیصلہ ہوگا۔ دین میں جو اختلافات پیدا کرتے ہیں ان لوگوں کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ روز قیامت کریں گے۔ بہرحال یہ چند الفاظ ہیں سامعین کرام، اور اس میں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک آقا کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے یا کئی آقا کے سامنے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ ایک سجدہ، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو بہرحال یہ ایک سجدہ، اس کے متعلق آپ سوچیں ضرور کہ آپ ایک سجدہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں۔ نہیں ہیں تو روز قیامت پتہ چل جائے گا، جو ہمارے جھوٹے معبود ہیں وہ بھی ہوں گے، پھر وہ اور آپ آپس میں جھگڑیں گے، لیکن نقصان ہو چکا ہوگا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ ضرب اللہ، ترجمہ سنا دیں پہلے اب۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے، ایک غلام ہے جس میں کئی ضدی شریک ہیں، متشاکسون ضدی، ورجلا سلما لرجل، اور ایک آدمی، ایک غلام سالم ایک ہی شخص کا ہے۔ هل یستویان مثلا، کیا ان دونوں کی حالت برابر ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ انک میت وانہم میتون، آپ کو بھی مرنا ہے، ان کو بھی مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر بے شک قیامت کے دن تم آپس میں جھگڑو گے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ۔ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ God cites the example of a man shared by partners at odds and a man belonging exclusively to one man. Are they equal in status? Praise be to God. But most of them do not know. إنك ميت وإنهم ميتون. You will die, and they will die. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Then, on the day of resurrection, you will be quarreling before your Lord. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔